الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. یورپ میں دینی خدمتوں کی ایک روشن اور تابناک دیر پا روایت قائم کرنے والے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا مقبول احمد صاحب نورامی تشریف فرمائیں پروردگار ان کو صحت و عافیت اور تمام علماء مشتغلین پروردگار ان سب کو سلامت رکھیں، صحت، عافیت اور توفیق خدمت عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی پروردگار
توفیق طاعت و عبادت عطا فرما۔ آج کی یہ مجلس، اس میں کئی مناسبتیں شامل ہیں۔ یہ مہینہ ماہ شوال، اس میں ضرور پہلا دن عید کا دن ہے، مگر اس وقت پوری دنیا کی جو کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ ہماری عیدیں عاشور بن چکی ہیں، اور اس کے بعد پھر 8 شوال انہدام میں بقیہ کی تاریخ، پھر 10 شوال جو بعض روایتوں کی بنا پر، جو روایتیں اس فقیر کے نزدیک انتہائی معتبر ہیں، روز وفات خاتم اوصیاء عیسیٰ اور ابو الاولیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ خاتم اوصیاء عیسیٰ اور ابو الاولیاء، ان کی وفات کی تاریخ، اور ان کی وفات کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم اور آپ تو ایک ساعت یا ایک شب یا ایک دن غم مناتے ہیں، حضور نے پورا سال وقف کیا تھا، عام الحزن تاریخ میں موجود۔ پھر اس کے بعد اسی مہینے میں ایک روایت کی بنا پر 15 شوال اور دوسری روایت کی بنا پر 25 شوال روز وفات حضرت امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق یہ تمام مناسبتیں آپ کے پیش نظر ہیں، اور دنیا کی موجودہ صورتحال بھی آپ کے پیش نظر ہے، جہاں ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی سانحہ غم ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ سانحے اس وقت جو میڈیا میں ہم تک آ رہے ہیں وہ مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں بھی المناک ترین پہلو یہ ہے کہ مسلمان ہی سبب ہوتے ہیں اور مسلمان ہی مسبب ہوتے ہیں اور مسلمان ہی متاثر ہوتے ہیں۔ المناک ترین پہلو یہ کہ مسلمان ہی ظلم کر رہے ہیں، مسلمان ہی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہم اور آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ جن لوگوں کو اس چرخ گردوں کے نیچے کوئی بھی لمحے عافیت نصیب ہے، وہ اپنے اس لمحے عافیت کو ان مبتلائے مصیبت لوگوں کے لیے استعمال کریں، جو جس حد تک استعمال کر سکتا ہے۔ ہر ایک کے اپنے شرائط ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے شرائط ہوتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی شرائط ہیں۔ ہر عبادت کی شرائط ہیں، اور ہر فرد کے ساتھ ساتھ یہ شرائط بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ایک عظیم خصوصیت ہے
فقہ جعفری کی. بسم اللہ. یہ ایک عظیم خصوصیت ہے دین اسلام کی. بسم اللہ. اور یہ خصوصیت خود اس بات کی گواہ ہے کہ یہ دین زندہ دین ہے. یہ فقہ ایک زندہ فقہ ہے. اسلام ایک زندہ دین ہے. فقہ جعفری ایک زندہ فقہ ہے. ممکن ہے کہ یہاں کچھ حضرات ایسے بھی تشریف فرما ہوں جو فقہ جعفری پر کار بند نہ ہوں. ہو سکتا ہے کچھ حضرات فقہ حنفی پر، فقہ شافعی پر، فقہ مالکی پر یا فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں یا اہل حدیث ہوں. اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسائل وجود رکھتے ہیں، مشہور مسلک فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ زیدیہ ہے، فقہ عباضیہ ہے، فقہ جعفریہ ہے، فقہ اہل حدیث ہے. یہ مشہور فقہ ہیں. یہ تمام حضرات ان میں سے ہر مسلک کے لوگوں سے اس فقیر نے خود ملاقات کی ہے، ان کے علماء سے، ان کے امام سے. بسم اللہ. ماشاء اللہ. صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا. اس لیے یاد رکھیے کتابوں میں علم نہیں ہوتا ہے. علماء کتابوں میں علم نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی تو نہیں ہے آپ میں سے کسی کو کہ کتاب میں علم ہوتا ہے. کتاب میں علم نہیں ہوتا. اگر کتاب میں علم ہوتا کتاب میں مطلقہ نفی مطلقہ اس غلط فہمی کو ذہن سے کتاب میں حقیقت علم پہنچنے خود کتاب میں علم ہوتا ہے، قطعاً نہیں ہوتا. علم وہ جوہر ہے جو سیر اور سے آئینے سے ایک مذہبی یا مجلسی سمجھنا ایک واقعی کنسریانہ حکمانہ مطلب علم ایک وجودی صفت ہے اور علم ایک زندہ وجودی صفت ہے. علم ایک زندہ حقیقت ہے. اس کا وجود صرف دھڑکتے ہوئے زندہ دلوں میں ہو سکتا ہے. ظرف علم ظرف قلب بشری ہو سکتا ہے، کوئی اور قلب ظرف علم نہیں ہو سکتا. یا بشر کا قلب ہو یا ما ہو بشر کا قلب. مدرسے کی فضا میں بحث ہو رہی ہے. بسم اللہ. اگر یہاں ہی گفتگو نہ کی جائے گی تو یہ بات اپسٹیمولوجی سے بھی تعلق رکھتی ہے. یعنی علم العلم علم المعرفہ اپسٹیمولوجی. یہ بات انٹولوجی سے بھی تعلق رکھتی ہے، یعنی علم الوجود. بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ فلسفی کیا ہے، اور بعض حضرات حوزہ علمیہ میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ فلسفی پڑھنا حرام ہے.
فلسفی یہ اور بات ہے، یہ میں کروں کہ بات شاخ در شاخ نکلتی چلی جاتی ہے۔ آج کل دنیا میں یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ فلسفے جہاں پر فلسفہ نہیں سننے کو ملتا ہے وسوسہ سننے کو وسوسے ہیں یا سفسطے ہیں، سفسطہ یا وسوسہ، ورنہ خالص فلسفہ علم ہے، فلسفہ ام العلوم ہے۔ قدیم زمانے میں فلسفہ مترادف تھا علم کے، فلسفہ نظری اور فلسفہ عملی کی دو بنیادی قسمیں تھیں۔ پھر فلسفہ نظری کی کئی قسمیں تھیں اور فلسفہ عملی کی کئی قسمیں تھیں۔ آج ہر قسم، ہر شاخ اپنی جگہ پروان چڑھ کر ایک شجر سایہ دار بن چکی ہے اور ہماری یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ میتھمیٹکس کیا ہے؟ پہلے یہ فلسفی کی ایک شاخ تھی، یہ طبیعیات کیا ہے؟ فزکس، یہ فلسفی کی ایک برانچ تھی۔ تو جو کچھ آج یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے سب فلسفی کی شاخیں ہیں۔ اب آج اس دور میں فلسفی کے نام پر دو اصیل چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایک علم الوجود اور ایک علم المعرفہ۔ علم العلم، علم الوجود کو کہتے ہیں آنٹولوجی، اور علم العلم یا علم المعرفہ کو کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی۔ یہ علم المعرفہ سے متعلق بات ہے کہ علم کیا ہے، حقیقت علم کیا ہے؟ حقیقت علم یہ ہے کہ علم نور ہے اور علم ایک زندہ وجودی وصف ہے، اور نور کے کون سا نور ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نور آپ کا ذہن فوراً اس کی طرف جاتا ہے جو الیکٹرانز سے وجود میں آتا ہے، زندہ وجودی وصف ہے، اور بنیادی طور پر وصف کس کا ہے؟ علم صفت ذاتی ہے حضرت حق سبحانہ و تعالی، یعنی علم صفت ہے اللہ کی، علم صفت ہے اس حی و قیوم کی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو زندہ ہے، اس زندہ کی زندہ صفت کا نام ہے علم۔ تو یہ زندہ صفت بے جان کی طاقت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ زندہ صفت زندہ صفت نہ روشنائی میں ہوتی ہے، زندہ صفت صرف اور صرف زندہ سے زندہ تک منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے اصلاً کتاب سے انسان عالم بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں معلم کا قدم نہ آ جائے۔ معلم اصل ہے، نہ کہ کتاب سے علم نہیں آتا، معلم سے علم آ جاتا ہے۔ آپ کتاب لے لیجیے ہاتھ میں، پڑھتے رہیے، زندگی بھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور فرض کیجیے کہ کتاب ہاتھ میں نہ بھی ہو، اچھا معلم مل جائے، اچھا ٹیچر مل جائے، اچھا معلم مل جائے، تو کہے گا بیٹا کتاب لاؤ تبھی پڑھائیں گے۔ اگر وہ اپنے سبجیکٹ میں کامل ہے، ماہر ہے، اور بچے کے ہاتھ میں کتاب نہیں بھی ہے تو کہے گا بیٹھو کوئی بات نہیں، بہت زیادہ کرو،
گھر سے آ گئے ہو، اگر واپس جانے کی ضرورت نہیں، کتاب نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ہوں نا، کافی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذہن اگر تمہارا کھلا ہوا ہے، صفحہ دل اگر کھلا ہوا ہے اور تم یاد رکھ سکتے ہو تو میں پڑھا رہا ہوں، تم سن لو، یاد کر لو. اور فرمایا آپ نے جب جبرائیل نے پیغمبر سے کہا تھا اقرا، تو کیا لکھی ہوئی کوئی کتاب لے کر آئے تھے؟ اور یہ تو مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا، یہ ناقص مثال ہے قضیے کے لیے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے. نہ اقرا کے معنی پڑھاؤ نہیں، پڑھو نہیں ہے، غلط ہے یہ ترجمہ جو لوگ کہتے ہیں اقرا یعنی پڑھو. عربی زبان سے واقف نہیں ہے. عربی زبان میں اقرا کے معنی صرف پڑھنے کے نہیں، اور پڑھنے کے لیے صرف لفظ اقرا نہیں ہے. بسم اللہ. اقرا کے معنی ہے اعلان کرو، پروکلیم، نہ کہ ریڈ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اقرا کے معنی اعلان کرو، یعنی جبرائیل آئے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہنے کہ اے محمد میرے اب اعلان کرو. اور یہ بر فرض ثبوت اگر روایتیں ہیں بھی کہ پیغمبر نے پہلے کہا کہ ما انا بقارئ، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس کے معنی ہوں گے کہ جبرائیل تم کون ہوتے ہو، تمہارے کہنے سے میں نہیں پڑھوں گا، تمہارے کہنے سے میں اعلان نہیں کروں گا. اس کے بعد کا اقرا بیش میں رب پہ، اے محمد میں نہیں کہہ رہا ہوں اعلان کرو، رب کہہ رہا ہے. رب کی طرف سے اشارہ ہے محمد کس چیز کا اعلان کرو؟ ختم نبوت کا اعلان. اب اعلان کرو. پہلے بات کہاں سے کہاں پہنچ؟ بات تو یہاں شروع ہوئی تھی کہ علم ایک زندہ صفت ہے، علم نور ہے، نور مجرد ہے. یہ سب کے کام کی بات ہے، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، سب کے کام کی بات ہے. اب علم کتاب میں نہ ڈھونڈیے گا. علم حاصل کرنے کے لیے ذہن اور دل کی صفائی اور آمادگی پہلی شرط ہے. کتاب ہو رکھی ہوئی، کتاب خانے میں کسی کو قید کر دیا جائے، لائبریری میں لے جا کے بند کر دیں، اور اس شخص کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو سوائے اس کے کہ کتابوں کے ساتھ جیے، کتابوں کے ساتھ مرے، کتابوں کے ساتھ اٹھے، کتابوں کے ساتھ بیٹھے، کتابوں کے ساتھ جاگے، کتابوں کے ساتھ سوئے. لیکن اگر دل و دماغ میں پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، ارادہ نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، تو پھر کیا عالم بن جائے گا؟ لاکھوں کتابیں مل کے ایک عالم نہیں بنا سکتا، مگر ایک اچھا معلم اگر مل جائے تو لاکھوں انسانوں کو عالم بنا سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتابیں نہ علم رکھتی ہیں، نہ ذرف علم ہے. کتابوں صرف نشانات ہیں. بڑی مشکل سے آپ کو لگ رہے ہوں گے، لیکن کتاب ہے، مشکل تو نہیں معلوم ہے. یہ ہے حکمت کے مسائل، یہ فلسفی کا مسئلہ، نیچر آف نالج، نالج، نیچر آف نالج. حقیقت علم کیا ہے، ماہیت علم کیا ہے؟ اصلا یہ مشکل ہے کہ علم کے لیے ماہیت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، حقیقت کے لیے ماہیت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں نہیں، حقیقت علم کے لیے. یہ بہت دقیق فلسفیانہ مسئلہ ہے کہ جو چیزیں مجرد ہوتی ہیں یا مافوق تجرد، مافوق تجرد کے معنی ہے کہ وہ ماہیت نہیں رکھتی، صرف وجود رکھتی ہیں. علم نور غیر مادی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات
اللہ مادے سے بنا ہے یا مادے اللہ سے بنے؟ نہ مادے اللہ سے بنے ہیں نہ اللہ مادے سے بنا ہے. مادے سے بنتا ہے. مادے اللہ سے نہیں بنے، اس لیے اللہ مادی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی، حق سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی مادہ و مادیات سے منزہ ہے، جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، مکان و مکانیات سے منزہ ہے، زمان و زمانیات سے منزہ ہے. وہ ہے مجرد مطلق، ما فوق تجرد. وہ انسان کے پرسپشن میں بھی نہیں آ سکتا. وہ ہے جس نے پرسپشن کو بھی خلق کیا ہے، اور خالق کبھی اپنے مخلوق میں آ نہیں سکتا. مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتا. بات کہاں سے کہاں پہنچنے کا؟ اور یہ علم صفت ہے کس کی؟ خالق. علم اس کی صفت ہے، علم اس کی صفت ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ نہ طالب علم بننا آسان ہے نہ عالم بننا آسان ہے. عالم بننا بھی آسان نہیں، طالب علم بننا بھی آسان نہیں. پروردگار خوب ہمت عطا کرے، خوب حوصلہ عطا کرے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مرید حسین نقوی صاحب کو اور ان کے تمام ہمکاران کو کہ یہ انہوں نے یہاں پر ایک مدرسہ علمیہ کی بنیاد ڈالی ہے. پروردگار اس خدمت کو قبول فرمائے اور اسے خوب پروان چڑھائے. روز پہلا سال ہے یا دوسرا سال ہے، جو بھی صورتحال ہو، اس فقیر کی یہ بات یاد رکھیے گا، علم کتاب سے حاصل نہیں ہوتا. اور علم حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط ہے دل اور دماغ کی صفائی اور آمادگی. دل سے طلب ہو، دل سے طلب ہو، دل میں طلب ہو، ذہن روشن ہو، ذہن کھلا ہوا. دوسری شرط اور عرض کر دوں ضمناً، میں نے شروع میں مسالک کا تذکرہ کیا تھا تو ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، بات آگے بڑھ گئی. ہم لوگ 21ویں صدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. کم سے کم اس صدی میں آ کر پچھلی تمام تاریخوں پر نظر ڈال کر ایک بات سیکھ لینی چاہیے کہ ہمارا ذہن ہر قسم کے تعصب سے پاک ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تعصب کس سے تعصب؟ آپ کو ایک حدیث سناؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، حضرت کی طرف منسوب ہیں یہ کلمات. حضور نے فرمایا کہ لعن اللہ من تعصب او تعصب له. لعنت ہے تعصب کرنے والوں پر یا ان کے لیے جن کے لیے تعصب کیا جائے ان پر بھی لعنت ہے. عجیب سخت مقام ہے. تعصب روا نہیں، تعصب نکالنے. اور یاد رکھیے تعصب نکالنے کا معنی ہے کہ ہر ایک، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تعصب رکھوں اور آپ سے کہوں آپ تعصب نہ کریں. فرقہ وارانہ سوچ سے آزاد ہو جانا چاہیے. یہ نہ سوچے ہم شیعہ ہیں اور آپ سنی ہیں اور یہ حنفی ہیں اور یہ مالکی. یہ سوچ کی بات ہے. سب سے پہلے جب نظر آئے تو کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ انسان. انسان. اس انسان کی بڑی حرمت ہے قرآن میں، دین اسلامی میں، فقہ جعفری میں بطور خاص.
اس انسان کی بڑی حرمت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے انسان کا. اور پھر اگر یہ انسان مسلم ہے اس کا اور بلند مقام ہے، بہت بلند مقام. جب انسان بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کرتا ہے تو مسلمان بنتا ہے. یہ بھی ایک عجیب جملہ تھا کہ انسان بحیثیت انسان ارتقاء کرتا ہے. ورنہ ہمیں اس مغربی دنیا میں ارتقاء کی کیا تھیوری سکھائی گئی ہے؟ تھیوری آف ایوولوشن کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے. کچھ لوگ کہلاتے ہیں کریشنسٹ اور کچھ لوگ کہلاتے ہیں ایوولوشنسٹ. ایوولوشنسٹ وہ ہیں جو ڈارون سے منسوب تھیوری آف ایوولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کریشنسٹ وہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایک کریٹر ہے، ایک خالق ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، کریٹ کیا ہے، اور جو شے اس نے چاہا بنایا، جس شے کو چاہا اپنی مشیت سے. علمی نقطہ نظر سے سائنٹیفک میتھڈولوجی استعمال کی جائے تو پھر اس پہ ایک بڑا سیمینار ہو سکتا ہے، اس پہ دیر تک گفتگو کی جا سکتی ہے. اس میں آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے، ان سوالات کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. لیکن خلاصہ یہ سمجھیں کہ بنیادی طور پر جو دونوں نظریے والوں میں ٹکراؤ ہے، اس ٹکراؤ کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح سے اگر یہ بات کنسیو کر سکیں، یہ بات اگر تصور میں لائی جا سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اصول ارتقاء کے ساتھ، یعنی ہی the Almighty created، بنایا ہے اس نے with the principles of evolution، ارتقاء کے اصول کے ساتھ. یعنی بنانے والا وہ ہے لیکن اس نے قانون بنایا ہے کہ ایک انسانی بچہ 9 مہینے میں کامل ہوگا. یہ اصول بھی اسی کا بنایا ہے. بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. 2 نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، کریشنسٹ اور ایوولوشنسٹ. یہ جو ایوولوشنسٹ ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ انسان سے وجود آئے، بندر سے. کراچی میں ایک جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں، اسے دہرا رہا ہوں ایک مقصد کی وجہ سے. اس وقت پوری دنیا میں تعلیم کا نظام کوئی بہت صحت مند نظام نہیں ہے. یہ تعلیمی نظام جو آپ سرکاری اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی بہت صحت مند ہیلدی نظام نہیں ہے. اس نظام میں انسان سازی نہیں ہو رہی. اس نظام میں اب انسان نہیں بنائے جا رہے ہیں. یہ تلخ حقیقت ہے. اس نظام میں صرف دنیا کے ویسٹرن کیپٹلزم کے چند بڑے خونخوار انسانیت سوز حرکتیں کرنے والے، انسانیت دشمن سرمایہ پرستوں کی مشینوں کے پرزے تیار کیے جاتے ہیں. That's all. صحیح صورتحال ہے. آپ کی ذہانتیں، آپ کی قابلیتیں، آپ کی استعداد، آپ کی صلاحیتیں، سب کچھ ایک طرف، اور ایک سرمایہ پرست ہوسکار کی ضرورتیں، وہ اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. ویسٹرن کیپٹلزم اس نے ہر چیز کو انڈسٹری بنا دیا، اور انسان کی کوئی قدر و قیمت کی نگاہ میں نہیں.
یہ صرف خود ان کے کیے ہوئے مظالم کی طرف سے نظریں موڑنے کے لیے میڈیا میں کبھی کبھی ہیومن ویلیوز اور ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ ان سلوگنز کے پیچھے کوئی جان نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے۔ جو آج کا کیپٹلسٹ سماج ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے سحر کیا جاتا ہے ہماری آپ کی نگاہوں پر، میڈیا کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے تاکہ مناظر کچھ ہیں، نظر کچھ آئے، مناظر کچھ ہیں، نظر کچھ آئے۔ اس کے لیے ہیومن رائٹس اور ہیومن ویلیوز کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ حقیقتاً ان کے پاس ہیومن رائٹس اور ہیومن ویلیوز کچھ نہیں ہے، انسان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ ان کا بلیف یہ ہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے، اور یہ خود کیا کر رہے ہیں، جدید بندر کو انسان سے وجود آیا ہے۔ انسان کس بنیاد پہ انسان کہلاتا ہے؟ 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، ان سب چیزوں کی بنیاد پر انسان اپنے انسانی اوصاف کی بنیاد پر انسان ہے۔ انسان وہ ہے کہ جس کے پاس وہ تہذیب ہے جس میں حفظ مراتب کا خیال ہے، بڑے کو بڑا سمجھا جائے، چھوٹے کو چھوٹا سمجھا جائے، باپ کو باپ سمجھا جائے، ماں کو ماں سمجھا جائے، بھائی کو بھائی سمجھا جائے، بہن کو بہن سمجھا جائے، معلم کو معلم سمجھا جائے، عزیز کو عزیز سمجھا جائے، دوست کو دوست سمجھا جائے۔ انسان محبت کی بنا پر، چونکہ قدر محبت رکھتا ہے اس لیے انسان کہلاتا ہے، انسان انس کی بنا پر انسان کہلاتا ہے۔ اور ایک جملہ اس فقیر کا یاد رکھیے، علماء تشریح فرمائے، ہمارے علم اخلاق کی کتابوں میں بھی اتنا کہا جاتا ہے کہ انسان انس سے مشتق ہے، جو انس انسان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے اس لیے انسان کہلاتا ہے۔ یہ ناقص اسٹیٹمنٹ ہے، کامل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ ناقص اسٹیٹمنٹ اس لحاظ سے ہے کہ انس کی حد تک جسے کہتے ہیں بات، وہ تو ہم حیوانات میں بھی پاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے انس برتتے ہیں، سامنے جو چیزیں موجود ہوں ان سے مانوس ہو جانا حیوان کو بھی آتا ہے۔ انسان اس حقیقت کبریٰ سے مانوس ہوتا ہے جو نظر نہیں آتی، اس لیے یہ انسان کہلاتا ہے۔ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو کبھی نظر نہیں آ سکتی، اس حقیقت کبریٰ سے بھی انسان نہ صرف انس پیدا کر لیتا ہے بلکہ عشق کی حد تک آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے انسان کہلاتا ہے۔ ورنہ سامنے کی چیزوں سے تو حیوان بھی مانوس ہو جاتا ہے، سامنے کی چیزوں سے حیوان بھی مانوس ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، انسان اپنے انسانی اوصاف سے ہے، نہ کہ بندر کی اولاد ہونے کی بنا پر ہے۔ یہ انسانی اوصاف اگر اسے چھین لیے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جدید بندر وجود جسے میں کہتے ہیں ماڈرنزم۔ کیا ہے وہ ماڈرنزم؟ جو بھی ہو، یا پوسٹ ماڈرنزم، اور آگے لٹریچر میں، فلسفی میں، ایگزسٹنشیلزم میں ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم جو کچھ ہے یونیورسٹیز میں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جوانوں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے وہ اس انداز کی ہے کہ نیا مورخ جب قلم اٹھائے گا تو وہ لکھے گا کہ انسان تاریخ میں، فیوچر کا جب ہسٹورین لکھے گا کچھ تو لکھے گا کہ تاریخ میں انسان وجود میں آئے تھے بندر سے جو اب معدوم ہو چکے ہیں، اور جدید بندر وجود میں آئے ہیں انسان سے۔ واضح ہے؟ کچھ ایسے ہی ہونے والا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر واقعاً انسان سازی ہو رہی ہے اور انسانی قدروں کی بات کہیں ہو رہی ہے تو خدا کی قسم اور انسانیت کی قسم اور حقیقت کی قسم ان دینی مدرسوں میں ہو رہی ہے جنہیں بدنام کیا جا رہا ہے، اور ان مجلسوں میں ہو رہی ہیں جو اہل بیت کے مکتب اعضا کی آقا ہے۔
آپ کم فیضان مجالس عزائے حسینی، فیضان ذکر محمد و آل محمد، احیاء ذکر محمد و آل محمد، احیاء امر محمد و آل محمد۔ اور اگر خواتین تک بھی آواز آ رہی ہو یا پہنچے جہاں تک بھی آواز، آپ سب ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں، اپنی ذات کے بھی مسئول ہیں اور آپ کی آغوش میں بچے ہیں ان کے بھی مسئول ہیں۔ انہیں محبت سے تربیت کریں، انہیں اس ذکر پاک سے مانوس رکھیں، مجلس سے اور مدرسوں سے۔ مدرسہ کتاب سے نہیں ہوتا، مدرسہ معلم سے مدرسہ ہوتا۔ کتاب سے کتاب خانے سجا دے علم لے جائے، مدرسہ وجود میں آتا ہے معلم سے۔ معلم پڑھانے والا بہت اہم ہے۔ کئی گوشے گفتگو کے سامنے آ گئے، باتیں مجھے بھی بہت کچھ کہنی ہے اور وقت کم ہے، اس لیے جہاں جہاں بات تشنا رہ جائے وہ آپ کی ذہانتوں کے سہارے بات پوری ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اس 21ویں صدی میں آ کر ہمیں فرقہ وارانہ سوچ سے بلند ہو جانا چاہیے، ایک دوسرے سے قریب آنے کی کوشش کریں، انسان بنے ہم اور اچھے انسان بنے۔ ارتقاء کا سفر جب انسان بحیثیت انسان طے کرتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، اور مسلمان خدا کی قسم آج پر مسئلہ اب آپ کے نظر نہیں رکھتے، میں نے ابھی خود کہا ہے کہ مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے۔ اوپر اٹھ کے سوچنے کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آج ہمیں یہ سوچ کے گفتگو کرنی چاہیے کہ آج ہمارے سروں پر کسی کی تلوار نہیں لٹک رہی، نہ کروڑوں اربوں انسان کی دل آزاری ہوتی ہے، کہیے کیا کر رہے ہو؟ میں نے فریڈم ہے، اسے فریڈم کہتے ہیں، دوسروں کا دل دکھانا فریڈم ہے، یہ فریڈم نہیں۔ پھر فریڈم کیا ہے؟ فریڈم یا آزادی یا حریت انسان کا وہ وصف ہے، انسان کی وہ خصوصیت ہے، انسان کا وہ ملکہ ہے، انسان کا وہ حق ہے جس کی بنا پر انسان بغیر کسی جبر کے اپنے ارادے اور اختیار سے حق کو قبول کر سکے اور بغیر کسی جبر کے اپنے ارادے اور اختیار سے باطل کو رد کر سکے۔ یہ حریت، ڈیفینیشن حریت کی ہے، حریت کی تعریف یہ، اگر ہم حق کو اپنے ارادے اور اختیار سے قبول نہ کر سکیں تو ہم آزادی غلام ہیں، اگر ہم باطل کو اپنے ارادے اور اختیار سے رد نہ کر سکیں تو بھی ہم غلام ہیں۔ اور ہمارے یہاں حق کو قبول کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر صرف پیسے کی لالچ میں حق کو قبول کیا گیا یا کسی کے خوف سے حق کو قبول کیا گیا، باطل کو رد کرنا بھی اچھی چیز ہے، مگر اگر لالچ میں رد کیا گیا، اپنے ارادے اور اختیار سے بغیر کسی جبر کے حق کو قبول کرے انسان، کر سکے اور باطل کو رد کر سکے، یہ ہے حریت۔ اگر 21ویں صدی میں بھی ہم آزاد نہیں ہوں گے تو کب آزاد ہیں؟ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا، مجبور ہیں ہم جائزہ لینے کہ آج دنیا میں بے امنی ہے، بے چینی ہے، ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے،
آج جو اسلام بدنام ہو رہا ہے، آج جو مسلمان بدنام ہو رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں بدنام ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں آئیڈیالوجی میں فرق ہے۔ یہ ممکن کیسے ہے؟ اسلام انسان ہے انس سے، اسلام ہے سلم سے۔ سلم امن، ایمان ہے امن سے، ایمان امن سے ہے، اسلام سلم سے ہے، انسان انس سے ہے۔ تو پھر یہ ٹیررزم اور یہ نفرت، یہ خونریزی، یہ پیدا کہاں سے ہو گئی؟ یہ جائزہ لینے پہ ہم مجبور ہیں، اور ہر فرد مسلم مجبور ہے۔ جس طرح ہر انسان روئے زمین پر جب یہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے متاثر ہونے والے مجبور ہوں گے ایک دن ہر اس نظام کو ریجیکٹ کرنے کے لیے جس میں ظلم ہوگا، ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، تمام مسلک کے علماء نقل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کفر کے ساتھ حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ، کفر کے ساتھ حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔ اور یہ ایک تاریخی سچائی ہے۔ تاریخ میں دیکھیں، بڑے سے بڑے ظالم حکمراں پیدا ہوئے اور اپنے تمام وسائل کو انہوں نے استعمال کر لیا، لیکن جب تک کہ انہیں مہلت ملی تھی اس سے زیادہ باقی نہیں رہ سکے۔ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے پروردگار، مہلت دیتا ہے مگر اس سے زیادہ نہیں۔ وہی نہتے عوام جن کے پاس نہ خزانہ نہ اسلحہ کچھ نہیں، انہوں نے کتنے فرعونوں کے تختے پلٹ دیے، کتنے نمرودوں کے تختے پلٹ دیے۔ عوام، یہ کچلے ہوئے مستضعف عوام میں طاقت آتی کہاں سے ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ یہ چیزیں نہ سرمایہ پرستوں کی سمجھ میں آئی ہیں نہ آئے گی۔ وجود حق سبحانہ و تعالیٰ کے من جملہ اور دلائل کے ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ صاحب قدرت و طاقت و سطوت و حکومت کو نابود کر دیتا ہے، اور جو نعمتیں عوام ہیں انہیں اقتدار عطا کر دیتا ہے۔ تاریخ میں موجود آج بھی دنیا میں جتنے ظالم ہیں، بہرحال ان کا انجام طے شدہ، یہ بھی طے شدہ ہے کہ اس دنیا سے یقیناً یہ ویسٹرن کیپٹلزم کا نظام ختم ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام سرفراز ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیوں؟ یہ جملہ میں ابھی کسی سے عرض کر چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں ممبر سے، چونکہ بات اہم ہے۔ اکثر بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا آخر یہ بتائیے کہ اسلام میں اور کیپٹلزم میں فرق کیا ہے؟ جب کمیونزم آ گیا تھا، سوشلزم آ گیا تھا اس طرف روس کے بلاک سے، تو کمیونزم کے خلاف اور سوشلزم کے خلاف تو خوب مسلم علماء نے لکھا، کیپٹلزم کے خلاف تحریریں نہیں آ رہی ہیں، اس لیے کہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اسلام کیپٹلزم سے ہٹ کے کیا تھیوری پیش کرتا ہے، کیا نظام پیش کرتا ہے، کیا آئیڈیالوجی پیش کرتا ہے؟ بڑا سوال ہے۔ جواب دو جملے یاد رکھیے گا۔ ویسٹرن کیپٹلزم سرمایہ پرستی یا سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ دار کو سرمایہ پرست بناتا ہے،
سرمایہ داری بری بات نہیں ہے، سرمایہ پرستی بری بات ہے۔ سرمایہ داری بری بات نہیں ہے، سرمایہ پرستی بری بات ہے۔ سینے میں ایک ہی دل ہے، دو دل نہیں ہیں۔ یا یہ دل خدا پرست ہو سکتا ہے یا سرمایہ پرست ہو سکتا ہے۔ اسلام سرمایہ داری کے ساتھ ساتھ خدا پرستی اور عوام پروری سکھاتا ہے۔ دو اوصاف، دو صفتیں، ایک طرف خدا پرستی اور دوسری طرف عوام پروری، غربا پروری۔ فقیر اور مسکین کو بھی اپنی نگاہ میں عظیم و عزیز سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا، ذلیل نہیں سمجھنا، عظیم و عزیز سمجھنا۔ وہ نادار پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، انسان تو ہے۔ ممکن ہے ایک شخص عالم ہو، اسکالر ہو، ایک اچھا سائنٹسٹ ہو، نادار ہو، پیسے نہ ہو اس کے پاس، اس کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، باغ نہیں ہے، کھیت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، مگر اس کے پاس علم ہے، تو یہ انسان عظیم ہے یا نہیں؟ عزیز ہے یا نہیں؟ کیپٹلسٹ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کیپٹلسٹ کی نگاہ میں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ وہ انسان اس کی کسی مشین کا پرزہ نہ بن جائے۔ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اگر کسی کیپٹلسٹ سے کام آ رہا ہے تو قابل اسے جینے کا حق ہے، ورنہ اصل جینے کا حق نہیں ہے۔ کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، میں کیا عرض کروں، آپ کو مجھ سے زیادہ خبریں حاصل ہوں گی، آپ زیادہ صاحب نظر ہوں گے۔ اس کیپٹلزم نے ہر چیز کو انڈسٹری بنا دیا، ریلیجن کو بھی انڈسٹری بنا دیا، کرائم کو بھی انڈسٹری بنا دیا، اور پھر کیا کیا؟ کرائم کو انڈسٹری بنایا اور ریلیجن کو بھی انڈسٹری بنایا، پھر اس انڈسٹری کا اس انڈسٹری سے نکاح کر دیا۔ اب کیا؟ اب کرائم ہو رہا ہے ریلیجن کے نام۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ فائدہ کسے مل رہا ہے؟ کیپٹلسٹ۔ وہ نام بتائیے، کیا کیا بتاؤں، وقت کم ہے، مسائل زیادہ ہیں، مگر مسائل ہیں نا، یہ مسائل زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مسائل علماء سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مسائل طالب علموں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مسائل اسلام اور مسلمان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مسائل وہ ہیں جنہیں اس ممبر سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ علماء کا کام صرف یہ ہے کہ وہ غسل اور وضو اور تیمم کے احکام بیان کریں، یہ تو المیہ ہے۔ یہ ابھی تک یہی طے نہیں ہوا کہ غسل کا طریقہ ہے، تو المیہ ہے، تو المیہ ہے، یہ بڑا المیہ ہے۔ میں کیا عرض کروں کہ 1400 برس میں یہ طے نہیں ہوا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، اب نئی توضیح المسائل کے ساتھ نیا طریقہ غسل آ رہا ہے، المیہ ہے، المیہ ہے۔ 1400 برس کی کیا کچھ علم کا سرمایہ قرآن مجید، کیا کچھ علم کا سرمایہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کچھ علم کا سرمایہ اقوال ائمہ اہل بیت علیہم السلام۔ اور یاد رکھیے، شروع میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ علم ایک زندہ وجود ہے، زندہ کی صفت ہے، زندہ سے زندہ تک اس کا سفر ہوتا ہے،
اس کے معنی ہے جب میں کہہ رہا ہوں کتاب میں علم نہیں ہوتا مگر قرآن میں علم ہے، یعنی قرآن بھی ایک زندہ وجود ہے. قرآن زندہ وجود. دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے ایک بڑی وصیت کی تھی، اور اس وصیت پر مسلمانوں نے عمل نہیں کیا. فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو عظیم چیزیں، دو گرم قدر چیزیں، دو نفیس ترین چیزیں. ثقلین، کتاب اللہ کی کتاب، وعترتی اہل بیتی، میری عترت میرے اہل بیت. اور اس کے بعد کیا فرمایا تھا؟ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. یہاں اشارہ تھا کہ اگر کوئی کہے کہ ہم قرآن لے کر چلے جاتے ہیں کچھ اور نہیں چاہیے تو قرآن اکیلا جائے گا نہیں کسی کے پاس. کوئی اور سوچے کہ ہم کسی اور دوسرے جو اس کو لے کے جاتے ہیں، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، قرآن چھوڑے گا نہیں ان کا ساتھ. ہمارا نتیجتاً دونوں سے ساتھ چھوٹ جائے گا چھوڑنے والوں کا. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں. قرآن عطرت پیغمبر سے جدا نہیں ہو سکتا، عطرت پیغمبر قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی. یہی دلیل ہے عطرت پیغمبر کے معصوم ہونے کا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ائمہ اہل بیت کی عصمت کے قائل کیسے؟ ہم قائل کہاں سے؟ ہم کسی چیز کے قائل نہیں ہیں. جو ہمیں بتایا گیا ہم وہ دہراتے ہیں. دیکھیے یہ مشہور ترین باتیں اسے دہرا رہا ہوں. مثلا ایک صاحب پاکستانی کے ہیں اور وہ اب آج کل کینیڈا میں آ کے رہ رہے ہیں، اور جب ان کا جی چاہتا ہے تو فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، جب جی چاہتا ہے تو کچھ اور پڑھنے لگتے ہیں. اب وہ مثلا انہوں نے کہیں فرمایا کہ علی بن ابی طالب معصوم نہیں، فاطمہ زہرا معصومہ نہیں. خوب فضائل پڑھتے ہیں، خوب تعریف کرتے ہیں، مگر ساتھ میں کہتے ہیں معصوم نہیں. یا اہل بیت سے ہونے والے امام معصوم نہیں. رسول کہہ رہے ہیں یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. قرآن معصوم ہے کہ نہیں؟ جو معصوم سے جدا نہ ہو یا دنیا میں ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم حق پر ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں. کہیں حق کو بھی کہتے ہیں سنا کہ ہم حق کے ساتھ ہیں. ہم نے سنا، آپ نے نہیں سنا، سب نے سنا. رسول نے اعلان کیا. رسول جو معصوم ہے، رسول جو معصوم ہے، رسول کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنے والے وقتوں کی بھی خبر دی ہے. رسول نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ. الحق مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. کس نے کہا ہے؟ رسول نے فرمایا ہے. اور صرف یہی نہیں، پھر یہ نہیں دعا کہ یا اللہ علی کو ہمیشہ حق پر قائم رکھنا، یہ دعا نہیں کی ہے. ارے لوگ اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے دعا کرتے، پروردگار ہمارے بچے کو، ہمارے بیٹے کو، ہماری بیٹی کو، ہمارے داماد کو حق پر رکھنا. رسول اللہ خدا سے کہہ رہے ہیں پروردگار حق کو ادھر موڑ دینا، لے جانا. کیا اعتماد نبوت ہے علی پر، ذات علی، کردار علی پر کیا اعتماد ہے.
رسول خاتم، امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بھروسہ ہے، کیا اعتماد ہے. ماشاءاللہ. یا اللہ ادھر موڑ دینا، حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی موڑ دینا. کس سے کہے؟ خدا سے. خدا سے پیغمبر فرما رہے حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی موڑ دے. کیا قیامت کا جملہ ہے. اور یہی نہیں، علی ابن ابی طالب کے ساتھ بعض لوگوں کے لیے اور ہے. آج میں عرض کر رہا ہوں ایک شخصیت اور ہے، پورے حدیث کا سرمایہ کھنال کے عرض کر رہا ہوں. ایک شخصیت اور ہے جس کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ یہ حق کے ساتھ اور حق اس کے ساتھ. وہ کون ہے؟ عمار یاسر. عمار یاسر کے لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ حق عمار یاسر کے ساتھ ہے. عمار یاسر حق کے ساتھ ہے. اور عمار یاسر کس کے ساتھ ہے؟ عمار کو معیار بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمار کو مشدہ سنایا، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ. اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. کون باغی کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ خاتم النبیین خطیب قرآن فرما رہے ہیں اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. عمار کہاں قتل ہوئے؟ صفین میں. کس کے پرچم کے نیچے؟ اب 1400 برس کے بعد آج تو میں نے کیا کہا؟ مسلمانوں تمہارے سر پہ بنو امیہ کی تلوار بھی نہیں لٹک رہی ہے، بنو ہاشم کی تلوار بھی نہیں لٹک رہی ہے. فیصلہ کرو کہ ہمیں کس کے پرچم کے نیچے جمع ہونا ہے. یہ فرقہ وارانہ گفتگو نہیں ہے، یہ فرقہ وارانہ گفتگو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں حق کی تلاش ہونی چاہیے یا نہیں. حق کس سے ملے گا؟ رسول و قرآن سے. رسول جسے کہتے باغی اسے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ کہیں رضی اللہ تعالی. رسول کے باغی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اسلام کے باغی کے لیے دعا. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے معیار بنایا تھا علی ابن ابی طالب کو، آپ نے معیار بنا دیا دشمن علی ابن ابی طالب کو. یہ دنیا میں دہشت گردانہ حملے شروع کس نے کیے ہیں؟ سب سے پہلے بھی آپ کو کسی سے اختلاف ہے؟ پرانے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھیں، بادشاہ محل میں نہیں بیٹھتے تھے. پرانے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں حکمراں بادشاہ خود اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں آیا کرتے تھے. یہ سچائی ہے نا، سچی تاریخ ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ حکمراں چھپے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. حکمراں وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں اور فوجی ریڈ سی میں. خون کے دریا وائٹ ہاؤس ہے نا، وہ وائٹ ہاؤس مراد ہے، نہ ریڈ سی ہے وہ ریڈ سی مراد ہے. یہ دونوں میٹافورس ہیں، میٹافوریکل اسٹیٹمنٹس ہیں. وائٹ ہاؤس سے مراد ہے وہ کہ جہاں خون کا ایک چھینٹا بھی نہ پہنچے، ایک قطرہ بھی نہ پہنچے. اور ریڈ سی ہے وہ جہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو حکمراں اپنے قلعے میں بند ہوتے ہیں. فوجی کرائے کے سپاہی بے حسب میں بے نسب فوج. ان میں سے کبھی نام بھی نہیں ہوتے، نمبر ہوتے ہیں.
نام نہیں ہوتے، نمبر ہوتے. یہ لڑتے ہیں، خون بہتا ہے ان کا. یہ سب سنتیں کہاں سے آئیں؟ رسول اللہ ہر جنگ میں خود جاتے تھے. امیر المومنین ہر جنگ میں خود جاتے. یہ جنگ صفین ہے جہاں میدان میں علی موجود ہیں، جنگ ہو رہی ہے. اور جنگ صفین میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 60 سے 70 ہزار اور 1 لاکھ تک کی روایت ہے. اتنے لوگ مارے گئے جنگ صفین میں. درمیان میں حضرت علی نے فرمایا، پیغام بھیجا کے باغی شام سے کہلایا کہ بھئی تم ہم سے لڑ رہے ہو تو تم سامنے آ جاؤ، ہم اور تم. مسلمانوں کا خون کیوں بہا دیا؟ اچھی تجویز تھی نا. تاریخ میں پوچھا انہوں نے اپنے مشیر خاص عمرو عاص سے کہ علی یہ کہہ رہے ہیں. عمرو عاص میں فوراً کا تجویز اچھی ہے، تم میرے دشمن ہو، دوست نہیں. معلوم ہے علی کے مقابلے میں جو آیا ہے کبھی بچا ہے. ہاں مجھ سے پوچھو، علی کی صفت یہ نہیں تھی کہ جو سامنے آئے اسے قتل کر دیں. علی کی صفت یہ نہیں تھی کہ جو سامنے آئے قتل کر دیں. علی کی تلوار کے آگے آ کے بہت سے زندہ بچ کے گئے ہیں، مگر علی نے انہیں چھوڑا جن کی نسل میں دیکھ لیا کوئی مومن ہونے والا ہو. اگر نسل میں بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا تھا تو علی نے چھوڑ دیا. ایک مومن، ایک مسلم، ایک کلمہ گو کے جو کہ مستقبل میں پیدا ہوگا، اس کے احترام میں علی نے کافر کو بھی زندگی دی ہے. آج کا مسلمان کو جینے کا حق نہیں دے رہا ہے. جنگ صفین ہو گئی، انجام تحکیم پہ ہوا. اس کے بعد امیر المومنین کوفے میں اپنے دارالحکومت میں کار فرما رہے. اس کے بعد کیا شروع ہوا؟ دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ. علی کے حدود مملکت میں مسلمان بستیوں پر دور دراز جہاں نہایت سے عوام، بیچارے عوام زندگی بسر کر رہے ہیں مگر وہ علی کی حکومت میں ہے. تو علی تو کوفے میں ہے، علی کی فوج کوفے میں ہے یا کوفے کے اطراف میں ہے. دور دراز جو بستیاں ہیں، بے قصور مسلمان ان پر آ کر شب خوں. کس نے؟ شام کی فوج. یہ جائے کس چیز کا انتقام ان عوام سے لیا جاتا ہے. ایک دو نہیں، مسلسل یہ غارات سلسلہ جاری ہے. بعض کتابیں مورخین نے لکھی ہیں، ان کتابوں کا عنوان ہے کتاب الغارات. کتاب الغارات. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں میں جو کتابیں لکھی گئی ان کتابوں کا نام ہے کتاب الغزوات. اور باغی شام کی جنگوں پر جو کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے کتاب الغارات. ان کو جاؤ ان کو جاؤ. کتاب الغارات. توجہ ہے. تو دہشت گردانہ حملوں کی روایت کہاں تک پہنچی؟ توجہ ہے. آج 21ویں صدی میں بھی ہم اسٹڈی کریں یا نہ کریں، اور اگر ریئلائز ہو جائے کہ کہاں سے روایت آئی ہے تو پھر اس روایت کو ختم کرنا ہے. آئیڈیالوجی ہمیں وہ بنانی ہے کہ جو قرآن ہو، جو انسانوں کے لیے مفید ہو، تمام انسانوں تک پیغام اسلام پہنچے. واضح ہے. اور مسلمان کا سر فخر سے بلند ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ذرا اگر اور آگے بڑھیں تو اور بھی ہمیں سلسلہ نظر آئے گا. غارت کا سلسلہ، غارات کا سلسلہ. لیکن اب وقت کے دامن میں گنجائش ہے.
یہ سب باتیں گویا تمہید میں گزر رہی ہیں. ہم یہاں کو پھر عرض کر رہا ہوں، جو بیٹھا ہے یہاں میرے سامنے، ہر ایک کو اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے علم کا صحیح سورس معین کرنا ہوگا. ماخذ، مصدر، سرچشمہ، سورس. ہم علم لیں تو کہاں سے لیں؟ کس مدرسے سے لیں؟ ہم دین لیں تو کہاں سے لیں؟ کس معلم سے لیں؟ ہم انسانیت کا درس لیں تو کہاں سے لیں؟ کس فقہ سے لیں؟ فقہ اہمیت رکھتے ہیں. یہ بات مسلکی نہیں ہے، یہ بات انسانیت کی ہے. جینے کا سبق پڑھنا ہے یا مرنے کا؟ جینے کا سبق پڑھنا ہے. تو ہمیں ہر طرح سے بے تعصبی کے ساتھ آزادی کا ثبوت دینا، حریت، حق کو قبول کریں اور باطل کو رد کریں. یہ روح، یہ جوہر فقہ اہل بیت میں ہے. اس میں کچھ فقہ اہل بیت میں انسان کی قدر و قیمت ہے. فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام. مطالعہ کریں. پھر دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جناب مولانا سید مرید صاحب کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. تمام علماء، تمام اساتذہ، سب کی زندگیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائیں. ثبات قدم آپ سب حضرات میں ثبات قدم پیدا ہو اور اس اسلام سے وابستہ رہیں جو اس الہی اسلام ہے. بس گفتگو تمام کر رہا ہوں. کراچی ہی میں کہیں میں نے عرض کیا تھا، غالباً مدینۃ العلم میں، کہ آپ لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں. میں قائل ہوں سے جس کا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹے ہیں، 2 حصوں میں. ورنہ اگر فرقہ جو آپ شمار کرنا شروع کریں تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو ہر فرد ایک فرقہ ہے. سنی شیعہ سب میں یہی حال ہے، ہر فرد ایک فرقہ ہے. کاش کہ ہر فرد ایک امت ہوتا. فرد اگر امت بن جائے تو اللہ کا مشن پورا ہوتا ہے، لیکن فرد اگر فرقہ بن جائے تو شیطان کا مشن. ایسا نہ کیجیے. میں ہاتھ جوڑ کے اس منبر سے عرض کر رہا ہوں، آپس میں بھی اتحاد اور وحدت کا خیال رکھیے. شیعیان آل محمد، شیعیان آل محمد، کوئی مقلد بنائے، کوئی غیر مقلد بنائے، کوئی جو ہے وہ اپنے کو ملنگ کہنے پہ فخر کرتا ہے، کوئی نصیری کہنے پہ فخر کرتا ہے. اللہ نے آپ کو بس 2 حق دیا ہے. بحیثیت انسان آپ کو خطاب کیا ہے اور کہا ارتقاء کے بس 2 درجے اس دنیا میں ہیں. ارتقاء کر کے یا مسلمان بن سکتے ہو اور بہت اچھے مسلمان بنو گے تو شیعہ بن سکتے ہو. جب انسان بحیثیت انسان ترقی کرتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، اور جب مسلمان بحیثیت مسلمان ترقی کرتا ہے تو شیعہ بنتا ہے. اب جو غیر شیعہ حضرات یہاں اپنے کو سمجھتے ہوں، میں تو آپ کو غیر شیعہ نہیں سمجھتا ہوں. مجھ سے حق ہے آپ کو پوچھیں کہ یہ کہاں سے آپ آئے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شیعہ لفظ قرآن میں آئے ہی نہیں. ایک صاحب ہندوستان میں برابر ٹی وی پہ یہ کہا کرتے ہیں شیعہ لفظ قرآن میں آئے ہی نہیں، اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ لفظ قرآن میں آیا مگر اچھے معنی میں نہیں آیا. کون کہتا ہے اچھے معنی میں نہیں آیا؟ میں آپ سے اب اجازت لیتا ہوں، سوال آ گیا تو جواب عرض کروں. کون کہتا ہے کہ قرآن میں لفظ شیعہ نہیں آیا ہے یا اچھے معنی میں نہیں آیا؟ قرآن یہاں ہے. قرآن سعودی عرب کا چھپا ہوا کوئی قرآن اٹھا کے لائیے تو میں اس کو دیکھتا ہوں.
سعودی عرب کے قرآن میں بھی، سعودی عرب کا قرآن کوئی الگ قرآن ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ روئے زمین پر کوئی دو قرآن نہیں، ایک ہی قرآن ہے، چاہے وہ سعودی عرب سے چھپا ہو، چاہے ایران سے چھپا ہو، چاہے انڈیا سے چھپا ہو، چاہے پاکستان سے چھپا ہو، چاہے امریکہ سے چھپا ہو، چاہے آسٹریلیا سے چھپا ہو، چاہے ساؤتھ افریقہ سے چھپا ہو، چاہے چین سے چھپا ہو، ایک ہی قرآن ہے، دو قرآن نہیں۔ اس قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ صافات، بڑا اہم سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں پر سلام بھیجا ہے، سلام، اور وہ بھی کن پر سلام؟ جو دنیا میں بظاہر بعض مسلمانوں کے مطابق گزر چکے ہیں، مر گئے ہیں، کہتے ہیں نا، آج کل جو ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد سے بھی توسل آپ نہیں کر سکتے چونکہ مردہ ہیں، مر چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ عیسیٰ ان کے نقطہ نظر سے عیسیٰ تو زندہ ہیں علیہ السلام، جناب موسیٰ مر چکے ہیں، ابراہیم مر چکے ہیں، نوح مر چکے ہیں۔ سورہ صافات میں اللہ کہہ رہا ہے سلام علی نوح، نوح پر سلام، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پہ سلام۔ اللہ ان مرے ہوئے نبیوں پہ سلام بھیج رہا ہے۔ آیت قرآنی یہ نہیں ہے، خدا فرماتا ہے سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم۔ ان آیتوں سے کتنے استنباط ہو سکتے ہیں احکام کے سلسلے میں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، خاتم بدہن۔ اگر رسول اللہ کو مردہ سمجھتے تب بھی سلام کرنا جائز ہے، اور جبکہ وہ مردہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جب کسی پہ سلام بھیجے تو یہ خود سلام بھیجنا دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے۔ خیر، اس سورہ مبارکہ میں ایک مقام ہے جناب ابراہیم کے لیے، جہاں جناب ابراہیم کی تعریف کی ہے اللہ نے۔ کیا کی ہے؟ تعریف، توصیف۔ اچھا یہ بتائیے، جب آپ یہاں ماشاءاللہ قصیدہ گو شعراء ہوں گے، منقبتیں کہتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، شاعری میں یا خطابت میں جب آپ مداحی کرتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں، تو تعریف میں اچھے سے اچھا لفظ چن کے لاتے ہیں نا، یا خراب لفظ چن کے لاتے ہیں؟ اچھے سے اچھا لفظ لاتے ہیں جب کسی کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ جب کسی کی تعریف کرے گا، اور وہ بھی کس کی تعریف؟ جناب ابراہیم، ان کے مراتب معلوم ہے۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے نبوت عطا کی، جناب ابراہیم کو اللہ نے رسالت عطا کی، جناب ابراہیم کو اللہ نے امامت عطا کی، جناب ابراہیم کو اللہ نے خلت عطا کی، یعنی ماں سوائے محمد بن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابراہیم کا رتبہ باقی سب سے بہت افضل ہے بمراتب۔ جناب ابراہیم نبی اللہ، جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب ابراہیم امام جنہیں بنایا تمام انسانوں کے لیے، جناب ابراہیم بت شکن، ابراہیم موحد۔ ان ابراہیم کی تعریف جب کی ہے اللہ نے تو کہا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم تو شیعوں میں سے تھے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، تو اب یاد رکھیے کہ انسان جب بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کرتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، مسلمان جب بحیثیت مسلمان ارتقاء کا سفر طے کرتا ہے تو شیعہ بنتا ہے۔ اور اس پوری دنیا میں اس وقت جو مسالک کی آپ سمجھتے ہیں کہ زنجیر ہے اور مسالک کا سلسلہ ہے، تو اس میں نہ جائے 72 فرقے ہیں کہ 74 فرقے ہیں، بس دو قسم کے مسلمان ہیں، یا الہی مسلمان ہیں یا سیاسی مسلمان۔ اسلام بھی تو ہے، یا الہی اسلام ہے یا سیاسی اسلام ہے۔ اور برا نہ مانیے گا، الہی اسلام وہ ہے جو رسول اللہ کے گھر سے چلا،
اور سیاسی اسلام وہ ہے جو کسی ایسی جگہ سے چلا ہے جہاں کا نام ہی سین سے شروع ہوتا ہے. برا نہ مانیے. سیاسی اسلام وہ ہے جو سقیفہ سے شروع ہوا. الہی اسلام وہ ہے جو ذات رسول اور آل رسول اور خانہ رسول سے شروع ہوا. یہ الہی اسلام. اور بس بہت سی باتیں رہ گئی. حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل بھی نہیں ہو سکے، آپ کے مسائل بھی نہیں ہو سکے، لیکن کلی اور اجمالی بہت سی باتیں عرض کی جو عرض کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، خصوصیت سے اس لحاظ سے کہ آج دنیا کے حالات کیا ہیں. وہ گفتگو ایک مدرسے میں ہو رہی ہے. دونوں اسلام میں فرق کیا ہے؟ سیاسی اسلام اور الہی اسلام دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی ایک جملے میں یاد رہ جائے گا آپ کو. سیاسی اسلام وہ ہے جہاں اسلام کو سیاسی اقتدار کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے، اور الہی اسلام وہ ہے جہاں اسلام بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیا جاتا ہے. ہر چیز قربان کر دی جاتی ہے، آن، اولاد، جان، ہر چیز. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا ہے اپنی فارسی نظم میں امام حسین کی شان میں کیا فرمایا؟ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پاکیزہ لہو سے ریگ صحرا پر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا. یہ سچائی ہے، یہ سچ ہے. حسین نے اپنی ذات کو اور اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا. اسی لیے تنہا اقبال نہیں ہے. خواجہ معین الدین چشتی کیا فرماتے ہیں؟ دین است حسین. کیا فقرہ ہے. حسین دیندار کا نام نہیں ہے، حسین دین ہے. جو حسین سے وابستہ ہو جائے وہ دیندار کہلاتا ہے. دین است صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ انت دین یا حسین. حسین دین، دین است. اور دین پانا. یہ حقیقت شاعری تھوڑی، یہ حقیقت. یہ شان ہمارے ہر امام کی رہی. اللہ کی طرف سے جو آتا ہے نبی، اللہ کی طرف سے جو آتا ہے امام، سب کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کی فکر نہیں کرتا، وہ کلمے کی فکر کرتا ہے، وہ دین کی فکر کرتا ہے، وہ انسانیت کی فکر کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان. دیکھیے میں مجمع دیکھ کے مجلس نہیں پڑھتا ہوں، میں جو بات جو کہنے کی ہے وہ کہتا ہوں. تو مجھے بتایا گیا کہ 10 بجے کے بعد یہاں مغرب کی اذان ہوتی ہے، تو اس کے کافی وقت ہے بھی گفتگو ہو سکتی ہے. حالانکہ میں خود تھک گیا ہوں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن جو ایک باتیں اہم ہیں جو عرض کر رہا ہوں. مولانا صاحب کے لیے صلوات. تو ایک باتیں اہم ہیں، اسے نوٹ کر لیں، وہ رہ جائیں گی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو مجاہدات فرمائے ہیں علمی عملی، اس کی ایک عظیم تعریف ہے. فضائل میں ایک بات اور مسائل میں ایک بات بس عرض کروں. آپ کے فضائل کا ایک اہم ترین گوشہ ہے کہ بعد رسول
اور بعد علی صرف امام صادق ہیں جنہوں نے ممبر سے اعلان سلونی کیا. روایت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا سلونی سلونی، پوچھو جو چاہے جو پوچھنا چاہو. اس ایک روایت میں کیا کچھ خوشی ہے، کیا مرتبہ علمی ہے امام کا. مسائل کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ جب زہر کے آثار آپ کے جسم مبارک پر ظاہر ہوئے تو آپ نے اپنے تمام اعزاء اور اقرباء کو بلایا، بنی ہاشم. ابھی امت کی بات نہیں ہے، توجہ رکھیے، ہاتھ جوڑ کے علماء تشریف فرمائیں، ان سے تصدیق کیجیے گا، کتابیں دیکھیے. امام نے بلایا سب کو، اور دو تین اہم پہلو ہیں جو اگر انسان مطالعہ کر چکا ہو تو ذہن سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا. ایک اہم پہلو یہ کہ ایک شخص تھا بنی ہاشم سے، بنی ہاشم سے آپ کا گویا فرسٹ کزن کوئی، وہ ہمیشہ آپ کو اذیت دیتا تھا، ہمیشہ اذیت دیتا، تکلیف پہنچاتا، کافی تکلیفیں، یہاں تک کہ روایتوں میں اس نے آپ پر قاتلانہ حملہ تک کیا، خنجر لے کے حملہ کر دیا. ہوتا ہے، شیطان وسوسے کرتا ہے اور انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے، خاص طور سے رشتہ دار. وہ بہت پرانا گھسا پیٹا مصرع ہے نا، عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، سنا ہوگا. ضرب المثل ہے، کوئی بہت عظیم و شان شعر تو نہیں ہے، کوئی ادبی شعر نہیں ہے، مگر مشہور ہے زبانوں پر. عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، الگ رہیں تو دھواں دیں، ملے تو جل جائیں. راش اور مل جاتے ہیں تو پھر قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے، زمین و جائیداد کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس امام کے عزیز قریب نے امام پہ ایک مرتبہ خنجر سے حملہ بھی کیا تھا. امام نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ زندگی میں تو معاف کیا تھا، جب آخری وقت تھا تو اپنے مال میں سے ایک بڑے حصے کی وصیت اس کے لیے کہیے اسے دے دینا، میری وفات کے بعد یہ حصہ اسے دے دینا، باقی رشتے آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اس نے جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا، کہا اس نے قطع رحمی کی ہے تو مجھ پر فرض ہے کہ میں صلہ رحمی کروں. یہ ہے امام کا اخلاق، اور یہ وہ ہم سے اور آپ سے بھی چاہتے ہیں. زندگی بسر کرنے کا، پرامن زندگی بسر کرنے کا جو اصول ہے اس میں ایک اہم مسئلہ ہے اپنے خونی عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحم. صلہ رحم ان عظیم ترین وصیتوں میں سے ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والے تمام نبیوں اور ولیوں اور اماموں نے یہ وصیت کی ہے. جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو معلوم ہے آپ کے کیا فتوے تھے؟ مشہور ہے، تاریخ میں آپ کی خصوصیت موجود ہے کہ آپ مختصر جملوں میں بہت سی باتیں کرواتے تھے، فرماتے جو ہوگی تو جوامع الکلم. جب مدینے میں داخل ہوئے تو آپ کی زبان پر تھا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام. لوگوں سلام عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلامتی کا پیغام دیا کرو. افشوا السلام، افشوا السلام یہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ سلام علیکم کہا کرو،
مقصد سلامتی کا ماحول قائم کرو، دنیا میں امن پھیلاؤ، میں پیغمبر امن ہوں، امن پھیلاؤ، افشوا السلام واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ناداروں کو کھانا کھلاؤ، خیال رکھو کوئی بھوکا سونے نہ پائے، وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں کا خیال رکھو، حسن سلوک کرو، قاطع رحمی نہیں، صلہ رحمی۔ کتنی عظیم تعلیمات ہیں۔ پیغمبر خاتم مکے سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، مدینے داخل ہو رہے ہیں، مدینے میں مجمع لگا ہوا ہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہو اللہ ایک ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کہہ رہے ہیں ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام۔ توجہ ہے، صلہ رحم، بھول نہ جائیے گا، یہ سب سبق جینے کا سبق ہے، صلہ رحم۔ رشتہ دار لاکھ آپ کے ساتھ برائی کریں، آپ کہتے ہیں نا صبر پیمانہ صبر ثابت ہو گیا، ارے انسان ہے آپ، انسان کا وجود نامتناہی ہے، لبریز کیسے ہو گیا؟ کیسی جنت زردی کی بات ہے، کیسی چھوٹی بات ہے، کیسی چھوٹی بات ہے، انسان کا ذات نہیں لبریز ہوتا ہے، انسان ہے آپ، انسان کا وجود نامتناہی وجود ہے، یہ بحث الگ ہے۔ نفس انسانی مجرد ہے، مجرد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انسان کا دل، یہ جو دل دھڑک رہا ہے اسے دل سمجھتے ہیں؟ یہ دل نہیں ہے، قلب جسے کہتے ہیں، وہ انسان کا وہ وجود حقیقی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور جسے کبھی کوئی سرجن چیر پھاڑ نہیں سکتا۔ قلب بشر، قلب انسان، دیکھیں نا کتنی باتیں نہیں معلوم ہے، کیا سمجھے بیٹھے ہیں، حقیقت کیا ہے، کس کو دل سمجھ رہے ہیں، جسے دل سمجھ رہے ہیں وہ دل ہے ہی نہیں۔ محبت کی ہے کبھی کسی سے آپ نے؟ محبت میں کیا دیا جاتا ہے؟ دل، تو اسے دل اگر سمجھتے ہیں تو یہ دیا ہے کبھی آپ نے کسی کو؟ یہ دل جو جب دھڑکنے لگتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو دل دوسرے کا لے کے لگا لیتے ہیں، دیتے کدھر ہے؟ توجہ ہے، گفتگو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر لگ رہا ہے کہ کچھ باتیں آپ سے کہہ کے جاؤں۔ نعرہ تکبیر، یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ میں بار بار جلدی نہیں آؤں گا، جب ایک مجلس میں ایک اشرا پڑھ دوں گا تو پھر دوبارہ کیا آؤں گا؟ تو یاد رکھیں یہ جینے کی بات ہے، یہ جینے کی بات ہے، یہ روح دین ہے، یہ روح دین ہے۔ روح دین کیا نماز پڑھنا روح دین ہے؟ ستون میں روح میں فرق ہوتا ہے۔ نماز ستون دین ہے، ستون لگایا جاتا ہے خیمہ قائم کرنے کے لیے، خیمہ قائم کیا جاتا ہے جان بچانے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے لیے کسی کی جان نہیں لی جاتی، نماز جان بچانے کے لیے نماز توڑی جاتی ہے۔ روح دین کو سمجھیں، روح شریعت کو سمجھیں۔ نماز ستون دین ہے، نماز بہت اہم ہے، ابھی نماز پہ گفتگو آئے گی۔ نماز ستون دین ہے، نماز کے لیے تعبیر ہے کہ نماز کفر و ایمان کے درمیان خط فاصل ہے، وہ ریڈ لائن ہے، وہ لکیر ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے جان بوجھ کر بڑا گناہ ہے، مگر روح دین نماز نہیں ہے، ستون دین نماز۔ ستون ٹھیک ہے نا، روح دین کیا ہے؟ اس
صلوا الارحام. یہ پیغمبر کی تعلیم تھی امام جعفر صادق علیہ السلام. کیا کیا آپ نے؟ وصیت فرمائی. کیا وصیت فرمائی؟ میرے اس بھتیجے کو ایک بڑی بڑی جائیداد، بڑی رقم کا یہ اس کو دے دینا. جس نے آپ پہ حملہ کیا تھا، کہاں اس نے قطع رحمی کی، تو کیا میں بھی وہی کروں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، جو اس نے کیا وہ میں کروں. اس نے آنکھیں دکھائی تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں، یعنی اس سے بڑھ کے کروں گا. عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس کی تربیت کریں. نفرت کو مٹائیں محبت سے. نفرت سے نہیں مٹتی ہے، نفرت محبت سے مٹتی ہے. اندھیرا اندھیرے سے مٹتا ہے کیا؟ اندھیرا روشنی سے مٹتا ہے. تو نفرت سے کیسے مٹے گی؟ نفرت محبت سے مٹے گی. دوسری بات، بس اب گفتگو تمام. دوسری اور بہت سی وصیتیں کی، لیکن ایک خاص وصیت نماز کے لیے کی. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. تو میں دیکھو، جو نماز نہیں پڑھتا نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. یہ بنی ہاشم سے کی گفتگو، گھر والوں سے کہا کہ جو مستخف صلاۃ، جو نماز کا استخفاف کرتا ہے، نماز کو سبک جانتا ہے، نماز کو کمتر سمجھتا ہے، نماز کو ایک ہلکی چیز سمجھتا ہے، ہماری شفاعت اسے نہیں نصیب ہوگی. بس گفتگو نماز ستون دین ہے، مگر اہم ہے. ستون ہے، اہم ہے. باقی چیزیں تو اور اہم ہیں، انسان کی جان بچانا، ایمان بچانا، لیکن نماز ستون ہے. کہاں کہاں نمازیں پڑھی ہیں معصومین؟ کن کن حالتوں میں پڑھی ہیں؟ روایت میں ہے حضور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جنگ احد میں تمام مسلمان اور غیر مسلم مورخین نے لکھا ہے جنگ احد میں حضور زخمی ہوئے، لہو سے چہرہ لال تھا، لہو کے قطرے ٹپک رہے تھے. جناب امیر المومنین اور بی بی زہرا وہاں تشریف لائے، دونوں ہستیاں آئیں، اور امام علی علیہ السلام ڈھال میں پانی لے کر آئے، اور جناب زہرا نے چلو وہ پانی لیا اور پیغمبر کا چہرہ دھویا، اور اس کے بعد پیغمبر نے پانی سے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا، اور وضو کر کے بیٹھ کر اسی میدان میں نماز پڑھی جہاں خود زخمی ہوئے تھے اور جہاں حمزہ جیسے چچا کا لاشا پڑا. وہ بھی کس عالم میں تھا، حمزہ کا لاشا کس عالم میں؟ کیا نماز پیغمبر؟ یہ ہے نماز پیغمبر. اور مولا علی نے کن کن حالتوں میں نماز پڑھی؟ جنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ جمل کی جنگ ہو چاہے صفین کی جنگ ہو، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، نماز کا وقت ہوا آپ نے مصلی بچھا دیا. یا علی جنگ ہو رہی ہے، مولا نے کیا کہا؟ اسی نماز کے لیے تو جنگ کرو. یہ جملہ علی کا تاریخ میں ثبت ہے، اپنوں پرایوں سب نے لکھا ہے. اس ایک جملے سے بھی سمجھ لو کہ علی کے مقابلے میں جو آیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی. علی کا ہے جنگ صفین میں، اسی نماز کے لیے تو جنگ کرو، اسی نماز کے لیے جنگ کرو. پھر آقا امیر المومنین کو ضربت بھی لگی تو نماز کی حالت. جب ضربت لگ گئی ہے، کوہرام برپا تھا مسجد کوفہ میں، کوہرام برپا تھا. امام حسن آئے، علی نے کیا وصیت کی؟ سب سے پہلے بیٹا حسن نماز پڑھا دو، نماز مکمل کرا دو. کیا قیامت کی وصیت. اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، 21 رمضان کی مجلس میں آقا امام حسین آپ کا بڑا مرتبہ، مگر ایک بات ضرور ہے، خود اپنا گلا کٹا دینا نماز میں آسان ہے، لیکن علی جیسا باپ زخمی تڑپ رہا ہو اور پھر حسن کھڑے ہو کر نماز پڑھے، بڑی آسان. دیکھیے نا نماز کے معنی کیسے
حالات میں نماز قائم کی. یہ علی کی زندگی اور نماز کا تعلق ہے. اور زہرا نے جب سے کیسے نماز کی؟ جب سے بیوی کی پسلیاں ٹوٹی تھی. بیوی تقریباً 70 دن یا 75 دن زندہ رہی. یہ 70 دن 75 دن تک کس طرح بیوی نے نماز پڑھی ہوگی اور درد کو سنبھالا. اور ابھی میں نے ذکر کیا تھا آقا حسین کی نماز. آقا حسن کی زندگی میں بھی نماز پڑھتے ہوئے آقا پہ حملہ ہوا. نماز کی حالت میں امام حسن پہ حملہ ہوا. آپ کا دانو، آپ کا پہلو شکستہ ہوا، زخمی ہوئے، مگر آپ نے نماز مکمل کرنا. حسین کا گلا کٹ گیا سجدے میں. آپ گریہ فرما رہے ہیں. مجھے پرسہ دینا ہے بیت کو، امام صادق کا پرسہ دینا ہے. لیکن ایک جملہ عرض کروں، آقا کی وصیت کے ذمہ گفتگو ہو رہی ہے نا. آقا نے فرمایا نماز کو سبک نہ سمجھنا. لیکن نماز کو کس حد تک گراں سمجھا ہے اہل بیت نے اور اس کی عظمت کا اظہار کیا ہے. یہ بات جناب زینب اور جناب سجاد کی نمازوں سے ثابت ہے. جناب زینب نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کی گواہی حضرت سجاد نے دی ہے. اور حضرت سجاد کی نمازوں کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے. کیا نمازیں تھیں! ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، مگر نمازوں کا سلسلہ جاری رہا. کہاں سے کہاں تک؟ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک سید سجاد کی نمازوں کا سلسلہ جاری ہے. زخم ہو گیا ہے گلو مبارک میں، زخم ہے ہاتھوں میں. جہاں ہتھکڑی ہے وہاں زخم ہے، جہاں بیڑی ہے وہاں زخم ہے. زخم سے لہو رس رہا ہے مگر نمازوں کا سلسلہ جاری ہے. یہ سید سجاد کی نمازیں اور وہ جناب زینب کی نمازیں کہ جب قید خانے شام میں جناب سید سجاد نے گواہی دی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے تو سید سجاد نے فرمایا ہے پھوپھی اماں، میں نے آج تک آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا سبب ہے کہ آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ پھوپھی نے جواب دیا، بیٹا کربلا سے آج تک جو آپ و دانا نصیب ہوتا ہے وہ مقدار میں اتنا کم ہوتا ہے کہ قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. میں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں، اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں. اس لیے اب جسم میں یہ طاقت نہیں رہ گئی کہ میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں اچھا انسان بنا دے، اچھا مسلمان بنا دے. پروردگار ہمیں شیعہ مصطفیٰ اور شیعہ اہل بیت مصطفیٰ ہونے کا شرف عطا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو سرفراز فرما. پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں علماء تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار علماء کو، مدارس کو، مؤمنین کو، مسلمین کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید مرحوم سید واثق مہدی جعفری ابن سید مہدی حسین جعفری اور مرحوم سید مہدی علی ابن سید فضل علی اور جملہ مومنین و مومنات کی روحوں کو شاد فرمائے.